نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 49 باب الصلاۃ فی مرابض الغنم۔ باب ہے بکریوں کے باڑہ میں نماز ادا کرنا۔ مرابض مربض کی جمع ہے۔ رات گزارنے کے لیے بکریوں کو جہاں رکھا جاتا ہے اس کو مرابض کہا جاتا ہے، باڑہ کہا جاتا ہے۔ بکریاں جہاں باندھی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں، یقیناً وہاں ان کا بول و براز تو ہوتا ہے اور اس میں سمیل اور بو بھی آ رہی ہوتی ہے۔ کیا معقول اللحم جانور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا بول و براز نجس ہے یا غیر نجس؟ اگر نجس قرار دیا جائے تو پھر ایسی جگہوں پر نماز ادا کرنا درست نہیں ہے۔ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا بول و براز نجس نہیں۔ اگر وہ کپڑے کو لگے، جسم کو لگے، کسی جگہ پر اس کے اثرات ہوں تو وہ جگہ پلید نہیں ہوگی، وہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 429 قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن ابی التیاح عن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرابض الغنم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ ثم سمعت بعد یقول، پھر اس کے بعد میں نے ایک مرتبہ ان سے سنا، یقول تو فرما رہے تھے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تو اس طرح بیان کیا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرابض الغنم، لیکن ایک مرتبہ پھر اور موقع پر انہوں نے ایسے بیان کیا کہ کان یصلی فی مرابض الغنم قبل ان یبنى المسجد، آپ بکریوں کے باڑہ میں نماز پڑھا کرتے تھے مسجد کی تعمیر سے پہلے۔ المسجد سے مراد مسجد نبوی ہے، معرفہ ہے، یعنی مسجد کی تعمیر سے پہلے آپ بکریوں کے باڑہ وغیرہ میں بھی نماز ادا کر لیتے۔ تو صاف ظاہر ہے جب مسجد تعمیر ہوگی ہے تو پھر آپ کا نماز ادا کرنے کا معمول مسجد کے اندر ہی ہوا کرتا تھا۔ اب اس پر یہ اعتراض ہے کہ مسجد کے وجود سے پہلے کا یہ آپ کا عمل تھا تو مسجد بننے کے بعد کا کوئی عمل ثابت ہونا چاہیے، اور ممکن ہے یہ پہلے والا حکم منسوخ ہو، تو اس کے نسخ کی تبدیلی کی کوئی دلیل چاہیے۔ تو مرابض الغنم میں آپ نے بکریوں کے باڑہ میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا، تو ثابت ہوا کہ مسجد کے بنائے جانے کے بعد تو مسجد کی فضیلت، اس کے شرف کی وجہ سے یقیناً آپ وہاں ادا کرتے تھے، تو لیکن باڑے میں نماز ادا کرنے سے منع بھی نہیں کیا، تو بوقت ضرورت ایسی جگہ نماز کا جواز ہے۔ پھر مزید ابن ماجہ کی حدیث نمبر 769 میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ نے بکریوں کے باڑہ میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، فرمایا کہ بکریوں کے باڑہ میں نماز ادا کر لیا کرو۔ تو ثابت ہوا کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، بلکہ مسجد کے وجود کے بعد بھی ایسی جگہ، جیسے کہ آگے اونٹ کے بارے میں تذکرہ آئے گا کہ اونٹ کو آپ سترہ بنا کر نماز پڑھ لیتے تھے، جب اونٹ کو سترہ بنایا ہے تو یقیناً اونٹ جب وہ بول و براز تو کرتا ہی ہے، تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ ایسی جگہوں پر نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ باب نمبر 50 باب الصلاۃ فی مواضع الابل، باب ہے اونٹوں کی جگہ پر نماز ادا کرنا۔ اونٹ جہاں
باندھے ہوں یا باڑے کے اندر کھلے چھوڑے ہوں یا اسی طرح چرنے پھرتے وہاں ہوں تو اس پر اس کے بول و براز کے اثرات ہوں، ان تمام جگہوں پر نماز پڑھنے کے بارے میں بیان کیا۔ حدیث نمبر 430، قال حدثنا صادقۃ بن الفضل قال اخبرنا سلیمان بن حیان قال حدثنا عبید اللہ عن نافع قال رأیت ابن عمر یصلی الی بعیرہ۔ حضرت نافع فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے اونٹ کی طرف، یعنی اونٹ کو اپنا سترہ بنایا تھا اور نماز ادا کر رہے تھے۔ وقال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے کہ جب اونٹ کو سترہ بنایا جا سکتا ہے تو یقیناً جب اونٹ بیٹھا ہوتا ہے اس نے بول و براز تو کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات اس جگہ پر ہوتے ہیں، تو جب اس کو سترہ بنایا جا سکتا ہے تو اس کے بول و براز والی جگہ پر نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ کچھ روایات اور بھی ہیں جن کے اندر واضح طور پر اونٹوں کے بارے میں باڑے کے اندر نماز کا تذکرہ ہے، لیکن چونکہ امام بخاری کی شرطوں کے مطابق نہ تھی اس لیے ان کو درج نہیں کیا، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کے حدیث میں 360 اور براء بن عازب کی ابو داؤد کے اندر حدیث میں 493، اور اسی طرح عبداللہ بن مغفل کی سنن نسائی کی حدیث میں 735۔ ان روایات میں اونٹوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھنے کا اور نہ پڑھنے کا دونوں طرح کے تذکرے ہیں۔ تطبیق کی صورت یہ بنے گی کہ اگر اونٹ، ویسے اونٹ جو ہے کہ شرارتی قسم کا جانور ہے، اس کے کاٹنے کا، ٹانگ مارنے کا خدشہ ہی رہتا ہے، ویسے بھی قریب سے گزرے گا تو سائڈ لگا کر انسان کو گرا سکتا ہے، تو اس لیے اگر اونٹ باڑے کے اندر کھلے ہیں اور ڈر ہے کہ کوئی شرارت کر کے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے تو یقیناً ایسی جگہ پر نماز پڑھنا وہ کہ اطمینان والی نماز نہ ہوگی، بلکہ نمازی کی توجہ آنے جانے والے اونٹ کی طرف ہی ہوگی کہ کون سا میری طرف آ رہا ہے، کہیں مجھے کاٹ نہ دے، ٹانگ نہ لگا دے، کہیں اور مجھے نقصان نہ دے۔ تو نماز کے اندر جب کوئی چیز خلل ڈالے تو وہ نماز درست نہیں ہے، تو ایسی جگہ تو پھر واقعی نماز درست نہ ہوگی۔ لیکن اگر اونٹ باندھے ہوئے ہیں، ان کا گھٹنا باندھا ہوا ہے یا نکیل ڈال کر رسی کھونٹے وغیرہ سے باندھی ہوئی ہے تو یقیناً ایسی جگہ اونٹوں کے نقصان پہنچانے کا تو خطرہ نہیں ہوتا، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا درست ہوگا۔ البتہ ان کے بول و براز وہ نجس نہیں ہے، اس کا جگہ پر موجود ہونا یا پہلے انہوں نے بول و براز کیا تو اس کے اثرات کا ہونا یہ نقصان نہیں دے گا، یعنی فی نفس ہی اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کھلے اونٹ پھرتے ہیں، ان کے نقصان کا خطرہ ہے تو پھر اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ باب نمبر 51، باب من صلی وقدامہ تنور او نار او شیء مما یعبد فاراد بہ اللہ۔ باب ہے جو آدمی نماز پڑھے اور اس کے آگے تنور ہو، جس تنور کے اندر آگ وغیرہ وہ اس کے آگے ہو، او نار یا مطلق آگ ہو، او شیء یا کوئی ایسی چیز آگے ہو، مما یعبد جس کی اللہ کے علاوہ غیر عبادت کی جاتی ہے، کوئی ایسی شے جس کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن فاراد بہ اللہ، نمازی کا ارادہ اللہ کی عبادت کا ہی ہو، وہ اس کا وہ غیر اللہ والا ذہن اور تصور تک نہ ہو۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ 2-3 چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نمازی کے آگے اگر آگ وغیرہ ہو، آگ واضح طور پر ہو یا کسی چیز کے اندر بند کی ہوئی ہو تو ایسی صورت کے اندر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ دوسرا، ایسی چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ انسان کے آگے ہو، نماز پڑھنے والے کا ذہن
اس کی عزت احترام توقیر نہ ہو، وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، تو اگر وہ آگے ہو تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یہ امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آگ یا مکروہ چیز آگے ہو اور اس کی عبادت کی نیت نہ ہو تو نماز درست ہوگی، نماز کے اندر کوئی خلل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے نظریے کا، ان کے موقف کا رد بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک تنور کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ ناپسند ہے، مکروہ ہے۔ اور اسی طرح مسجد میں آگے کوئی اور ایسی کوئی چیز ہو، جیسے آج کل کے دور میں سردیوں کے اندر ہیٹر ہوتے ہیں، تو لوگ یہ ناپسند کرتے ہیں کہ یہ تو آگ ہے، تو آگ آگے ہو تو یا تو مجوسیوں کی یہ طریقہ بنتا ہے کہ مجوسی آگ کو سجدہ کرتے ہیں، یا پھر جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تو نماز ادا کی جاتی ہے، اگر آگ ہی آگے ہو تو پھر فائدہ کیا؟ اس طرح کی توجیہیں بعض لوگ کر کے شکوک و شبہات میں پڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر آگے آگ ہے، کوئی چیز ہے جو اس کی نماز کے اندر خلل ڈالنے والی نہیں ہے تو اس کی نماز درست ہوگی۔ البتہ اگر وہ خلل ڈالے تو جس قدر خلل آئے گا نماز کے اندر کمی ہوتی جائے گی۔ وقال زہری اخبرنی انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی النار وانا اصلی۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اطلاع دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرضت علی النار، مجھ پر آگ پیش کی گئی، وانا اصلی، اس حال میں کہ میں نماز ادا کر رہا تھا، میں نماز ادا کرتا تھا اور نماز کی حالت میں میرے سامنے آگ مجھے دکھلائی گئی۔ یہ روایت متصل سند کے ساتھ خود امام بخاری آگے حدیث نمبر 540 کے تحت لائے ہیں، اور اسی طرح پیچھے کتاب العلم حدیث نمبر 93 کے تحت بھی یہ گزر چکی ہے، اور اور بھی کئی جگہ کتاب التوحید حدیث نمبر 7294 میں بھی، اور صلاۃ الکسوف حدیث نمبر 1052 کے تحت بھی یہ روایت آئے گی۔ کتاب الایمان کے اندر بھی یہ روایت گزری ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ نماز کی حالت میں آپ کو آگ دکھلائے گی، آگ آگے لائی گئی تو ثابت ہوا، لیکن آپ نے نماز کو توڑا نہیں ہے، آپ نے نماز کو جاری رکھا۔ تو ثابت سے امام صاحب نے یہ کیا کہ نمازی کے آگے اگر آگ ہو تو اس سے نماز باطل نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 431 قال حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبداللہ بن عباس قال ان خسفت الشمس۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورج گرہن ہو گیا، سورج بے نور ہو گیا۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صلاۃ کسوف نماز پڑھائی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اریت النار، مجھے آگ دکھلائی گئی، فلم ارى منظرا کالیوم قط افظع، نہیں دیکھا میں نے کبھی بھی کوئی منظر آج کی طرح زیادہ غمناک اور پریشان، گھبراہٹ میں ڈالنے والا جیسا آج منظر میں نے دیکھا، ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ صلاۃ کسوف کے دوران آپ کو یہ آگ دکھلائی گئی تو آپ نے نماز کو توڑا نہیں ہے، ختم نہیں کیا، بلکہ نماز کو جاری رکھا۔ ثابت اس سے امام صاحب یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کے دوران آگے آگ ہو، اگرچہ مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں لیکن اسے نمازی کا ذہن یہ نہ ہو تو اس کی نماز درست ہے۔ اسی پر قیاس کیا ہے کہ جب مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے، وہ ان کی آگ جو جس کو عبادت کرتے ہیں وہ آگے ہو، اور نماز پڑھنے والے کا ذہن صرف اللہ کی عبادت کرنا ہو تو اس سے نماز درست ہے۔ اسی طرح کوئی اور چیز آگے ہو جس کی غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ آگے چیز رکھی ہو، کھڑی کی ہو،
لیکن نمازی کا ذہن صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس کی نماز درست ہوگی، اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہے۔ البتہ اس بات پر احتیاط کرنی چاہیے، اگر ایسے آدمی کی نماز کی وجہ سے باطل عقائد والے یہ مفہوم لیں گے کہ دیکھو جی فلاں حضرت نے آگے فلاں چیز تھی تو نماز پڑھی، آگے فلاں چیز تھی تو نماز پڑھی، تو گویا کہ غیر اللہ کی اس کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، اس کا کوئی جواز نکالے کسی اور جس نے اللہ کے لیے عبادت کی ہے، اس نے تو اللہ کے لیے پڑھی تھی، تو باطل لوگوں نے اس کو ایک حجت اور دلیل بنا لیا۔ اگر ایسی کوئی جگہ ہو، ایسے مواقع ہوں، پھر وہاں اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے دلیل پیش کی ہے کہ مجھے نماز کی حالت میں آگ دکھلائی گئی، یہ تو غیر اختیاری چیز تھی، آپ کا تو اس میں اختیار تھا ہی نہیں، آپ اپنی نماز کے اندر تو اچانک آگے آگ کو ظاہر کیا گیا۔ تو غیر اختیاری چیز سامنے آ جائے تو اس کے اندر تو انسان مجبور ہوتا ہے، لیکن اگر اختیاری طور پر خود آگے رکھی ہے یا آگے تھی اور پیچھے آ کر وہ نماز شروع کر دے تو یہ اختیاری صورت کے اندر جائز نہ ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے، اگر غیر اختیاری طور پر دکھلانا درست نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی حالت میں آگ نہ دکھلاتا، یہی آگ نماز کے بعد بھی آپ کو دکھلا دی جاتی تاکہ امت کو آپ خبر دیں کہ جس جہنم کی آگ مجرم اور گناہ گاروں کے لیے جہنم کی آگ کی میں تمہیں وحی سناتا ہوں، میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے، تاکہ لوگوں کو اچھی طرح یقین ہو جائے کہ جب آپ فرمائیں کہ مجرموں کے لیے جو آگ تیار کی ہوئی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، تو اس بات پر اور زیادہ اس کا یقین ہو اور زجر و توبیخ مجرموں اور گناہ گاروں کے لیے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نماز کے علاوہ اور حالت میں بھی دکھلا سکتا تھا، تو جب نماز کی حالت میں دکھلایا اور آپ نے نماز کو توڑا نہیں ہے، ورنہ آپ توڑ تو سکتے تھے نا، اتنا تو اختیار تھا، لیکن آپ نے نماز کو باطل نہیں کیا، ختم نہیں کیا، تو ثابت ہوا ایسی چیزیں نماز کی حالت میں آگے ہوں تو نماز درست ہوگی۔ اسی طرح آج کے دور میں جس طرح کہ پہلے بتلایا کہ ہیٹر وغیرہ ہوتے ہیں سردیوں میں، تو وہ آگے ہو تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ البتہ اگر وہ نماز میں خلل ڈالتا ہے کہ انسان کی توجہ بار بار جائے کہ فلاں طرف آگ زیادہ ہے، فلاں طرف تھوڑی ہے، اب آگ نیلی ہوگی، اب سرخ ہوگی ہے، اب تیز ہوگی، اب ایسا ہوگی ہے، تو یہی چیزوں کے اندر وہ کھویا رہے پوری نماز کے اندر، تو پھر تو صرف ہیٹر نہیں، آگ نہیں، کوئی چیز بھی آگے نقش و نگار والی ہے تو وہ نماز کے اندر نقص کا سبب بنے گی۔ تو عام طور پر ہماری توجہ چلی جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ سائڈ پر اس کو رکھا جائے تاکہ آدمی کی نظروں سے وہ چیز اوجھل رہے۔ تو بہرحال اگر آگے ہوگی تو نماز درست ہوگی، نماز صحیح ہے۔ باب کراہیت الصلاۃ فی المقابر، باب ہے منع ہے نماز ادا کرنا قبرستان میں، قبرستان کے اندر نماز پڑھنے کی ممانت یا کراہیت، ممانت کے معنی میں ہے۔ قبریں جو ہے یہ محل عبادت نہیں، قبریں جو ہے یہ عبادت گاہ نہیں ہے کہ عبادت کی جگہ بنایا جائے، لہٰذا ان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1188 کے اندر بھی یہ وضاحت ہے کہ آپ نے قبرستان کو مسجد بنانے سے منع کیا۔ تو قبرستان کو مسجد بنانے سے منع کیا تو ثابت ہوا کہ قبروں کے درمیان قبر آگے ہو نماز درست نہیں ہے۔ البتہ جنازہ جو ہے آگے قبر پر جنازہ پڑھنا، اگر کوئی آدمی جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، دفن کر دیا گیا ہے، تو بعد میں اس کی قبر پر جنازہ پڑھنا، یہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ جنازے کی نماز کی کیفیت اور ہے، اس کے اندر صرف ایک قیام ہی ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہے، اس کے اندر رکوع سجدہ نہیں ہوتا۔ تو رکوع سجدے والی نماز جو ہے وہ آگے قبر وغیرہ ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 432، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال اخبرنی نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، آپ نے فرمایا کہ مقرر کیا کرو اپنے گھروں کے لیے بھی اپنی نماز میں سے
اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی مختص کر لیا کرو۔ ولا تتخذوها قبورا، اور ان کو قبریں نہ بنا لو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس طرح قبرستان کے اندر نماز ادا نہیں کی جاتی کہ تم گھروں کے اندر بھی نماز ادا نہ کرو، تو گھروں کو اس طرح قبرستان کی طرح نہ بناؤ، بلکہ وہاں نفل و سنتیں اور نوافل گھروں میں ادا کیا کرو۔ فرائض تو مسجد میں ہی ادا کرنے ہیں، باقی فرضوں سے پہلے اور بعد والی سنت ہیں، نوافل ہیں، ان کو گھر میں ادا کرنے کا اہتمام کیا کرو، گھر میں اجر و ثواب اس کا زیادہ ہے۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ قبرستان میں نماز درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر قبرستان سے کوئی جگہ الگ تھلگ کر دی ہے، چار دیواری بنا کر قبروں سے بالکل الگ کر دی گئی ہے ایک کونے میں، یا قبریں تمام پیچھے آگے اگلی سطح پر مسجد بنا دی گئی ہے اور اس کی باؤنڈری کر کے اس کو الگ بالکل کر دیا گیا، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن قبرستان کے اندر خواہ مسجد کی شکل ہو یا ویسے ہی تھوڑی سی جگہ مختص کر لی جائے، وہاں عبادت ریاضت کے لیے آدمی جا کر بیٹھے نفل و نوافل شروع کرے، یہ درست نہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔